کبھی کبھی اللہ ہماری زندگی کو ایک چھوٹے سے امتحان سے گزارتا ہے، لیکن پتہ صرف تب چلتا ہے جب ہم سکون کا مطلب سمجھتے ہیں۔ عائشہ ایک سیدھی سادی شرمیلی لڑکی تھی۔ روز فجر سے لے کر عشاء تک اپنی پوری کوشش کرتی کہ اللہ کو راضی رکھے، لیکن اس کی زندگی آسان نہیں تھی۔ گھر میں فائنینشیل پرابلمز، بیمار ماں اور لوگوں کے طعنے۔ تمہاری دعائیں کام نہیں کرتی لگتا ہے۔ عائشہ چپ رہتی، بس رات کو سجدے میں گر کر رویا کرتی، یا اللہ، سب لوگ کہتے ہیں میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، پر میں جانتی ہوں تو کبھی بے انصافی نہیں کرتا۔ عائشہ مسجد کے باہر ایک بزرگ عورت کو دیکھتی ہے۔ وہ تھکی ہوئی، پسینے میں بھیگی، چل بھی نہیں پا رہی تھی۔ عائشہ فوراً بھاگ کر انہیں پانی دیتی ہے، ان کا سامان اٹھاتی ہے۔ بزرگ مسکراتی ہے، بیٹی، اللہ نے تجھ میں ایک روشنی رکھی ہے، بس صبر رکھو۔ عائشہ حیران ہوتی ہے، کہتی ہے آپ مجھے جانتی ہیں؟ بزرگ کہتی ہے اللہ اپنے بندوں کو ان کے صبر سے پہچانتا ہے۔ پھر وہ بزرگ وہاں سے ہلکی سی ہوا کی طرح غائب ہو جاتی ہے۔ عائشہ پلٹ کر دیکھتی ہے، کوئی نہیں۔ اس رات عائشہ کی ماں کی طبیعت اور بگڑ جاتی ہے۔ پیسے نہیں، ڈاکٹر کی فیس نہیں۔ عائشہ پھر سجدے میں روتی ہے، یا اللہ، میں تو ٹوٹ چکی ہوں، بس تو اپنی رحمت سے مدد فرما۔ اگلے دن ایک فون کال آتا ہے عائشہ کے کالج سے، ہم نے لاسٹ ایئر کا اسکالرشپ فنڈ اوپن کیا ہے، آپ کا نام لسٹ میں ٹاپ پر ہے، آپ کو 80,000 روپے مل رہے ہیں۔ عائشہ کی آنکھوں میں آنسو۔ ماں کا علاج ہو جاتا ہے، گھر کی پریشانی دور ہونے لگتی ہے۔ ایک دن عائشہ واپس مسجد جا رہی ہوتی ہے، پھر وہی بزرگ عورت ملتی ہے۔ عائشہ دوڑ کر کہتی ہے آپ میرے لیے دعا کرتی ہیں نا؟ بزرگ مسکرا کر کہتی ہے بیٹا، میں تو ایک مسافر ہوں، دعا تو تمہاری ماں اور اللہ کے فرشتے روز کر رہے ہیں، تمہارے ایک آنسو کا صلہ اللہ نے تمہیں دے دیا۔ عائشہ حیران ہو جاتی ہے، آنکھ جھپکتے ہی بزرگ غائب ہو جاتی ہے۔ زندگی میں جب سب کچھ مشکل لگے تو سوچنا تمہارا صبر اللہ کے یہاں ضائع نہیں ہو جاتا۔ کبھی کبھی صرف ایک سجدے کا آنسو پوری زندگی بدل دیتا ہے۔ صبر کبھی ضائع نہیں جاتا۔ دعا دیر سے قبول ہوتی ہے لیکن بہترین ہوتی ہے۔ رحمت کبھی بھی کسی بھی ذریعے سے آ سکتی ہے۔